علاوہ ازیں اس خط میں صراحتاً اسحمہ کا نام بھی موجود ہے، جبکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نقل کردہ خط میں کسی کا نام نہیں ہے۔ اس لیے میرا گمان غالب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نقل کردہ خط در حقیقت وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ کی وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا، اور غالباً یہی سبب ہے کہ اس میں کوئی نام درج نہیں ہے۔ اس ترتیب کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد صرف وہ اندرونی شہادتیں ہیں جو ان خطوط کی عبارتوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ البتہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پر تعجب ہے کہ موصوف نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیہقی کے نقل کردہ خط کو پورے یقین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط قرار دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ کی وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا، حالانکہ اس خط میں صراحت کے ساتھ اسحمہ کا نام موجود ہے، والعلم عند اللہ۔ بہرحال جب عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بارے میں خط لکھا جو یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسحمہ کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تن کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا، اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی، اور آپ کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دیں، چنانچہ اس نے حضرت عمر بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا، ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینہ پہنچے۔ مذکورہ نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد رجب سن 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر سریر آرائے سلطنت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ 2 مقوقس شاہ مصر کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریر بن متی کے نام روانہ فرمایا جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر و اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ نامہ گرامی یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو، اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کے طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا۔
پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا، لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاتب نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ماسوا یعنی ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقس نے کہا، میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خط لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے، آپ پر سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک قچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں۔ قچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا۔ 3 شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسریٰ یعنی خسرو کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بس سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بارے گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبر انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا، شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کیں۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اسی وقت جبکہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کے پے در پے شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا، کچھ ہوش ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اس سے بہت معمولی بات بھی آپ کے جرائم میں شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جہاں سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا، شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی براں گیختہ نہ کرنا۔ اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ 4. قیصر شاہ روم کے نام خط۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس گرامی نامے کی نص مروی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ وہ مکتوب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہیرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر دوبارہ دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس گرامی نامے کو پہنچانے کے لیے دہیہ بن خلیفہ کلبی کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہیرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہیرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت ان کے گردا گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا
میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس ایک فقرے کے سوا اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہ ملا۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اور ان کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے زک پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص یعنی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی کرتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔
ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشا کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزیں کر دیا۔ یہ قیصر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، لیکن حضرت دہیہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمہ میں قبیلے جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت دہیہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کی بجائے سیدھے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت حسمہ روانہ فرمائی۔ حضرت زید نے قبیلے جذام پر شبخون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلے جذام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے قبیلے کے ایک سردار زید بن رفاعہ جذامی نے جھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاج و فریاد کی۔ زید بن رفاعہ اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور جب حضرت دہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے۔ عام اہل مغازی نے اس واقعے کو صلح حدیبیہ سے پہلے بتلایا ہے، مگر یہ فاش غلطی ہے کیونکہ قیصر کے پاس نامہ مبارک کی روانگی صلح حدیبیہ کے بعد عمل میں آئی تھی، اسی لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلا شبہ حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ 5 منذر بن ثابی کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منذر بن ثابی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس خط کو حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کے سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے منذر بن ثابی کی طرف، تم پر سلام ہو۔ میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کو یاد دلاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ 6 حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے،
اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلید بن عمرو عامری کا انتخاب فرمایا گیا۔ حضرت سلید اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوضہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلید نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمے کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلید کو تحائف بھی دیے، انہیں ہجر کا بنا ہوا کپڑا دیا۔ حضرت سلید یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا، اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ 7 حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا خط رقم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلے اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ 8 شاہ عمان کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا، ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عبد نے کہا، اے عمرو، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی۔ عبد نے کہا، تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ابھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا، تم کس جگہ اسلام لائے؟
میں نے کہا نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عبد نے پوچھا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا اے عمرو، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا میں سمجھتا ہوں ہیرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ عبد نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا نجاشی ہیرقل کو خراج ادا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا خدا کی قسم اب اگر وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے گا تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہیرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناخ نے کہا کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہیرقل نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے۔ عبد نے کہا عمرو دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ عبد نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی و صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابعت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے۔ عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا اے عمرو ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت پر چر لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی دیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا، پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا، چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے، اس نے کہا چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو۔ میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا، اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ میں نے کہا سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کسی نے دین کی رغبت کی بنا پر اور کسی نے تلوار سے مقہور ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضا و رغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے، انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا اور کوئی باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار رون ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا عمرو مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا،
دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہسوار یہاں پہنچے بھی نہیں، تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شہسوار یہاں پہنچائے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ میں نے کہا، اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا، یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی تھی۔ غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی، اور اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی، اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں۔ غزوہ غابہ یا غزوہ ذی خرد، یہ غزوہ در حقیقت بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا، تعاقب سے عبارت ہے۔ حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا تھا، اور یہی بات اس غزوے کے خصوصی کارپرداز حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جمہور اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے، لیکن جو بات صحیح میں بیان کی گئی ہے اہل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صحیح ہے۔ اس غزوے کے ہیرو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے جو روایات مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اونٹ اپنے غلام رباح کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجے تھے، اور میں بھی ابو طلحہ کے گھوڑے سمیت ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا، رباح، یہ گھوڑا لو، اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو، اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی، یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ۔ پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا، ان پر تیر برساتا جاتا تھا اور یہ رجز پڑتا جاتا تھا۔ انا ابن الاکوع والیوم الیوم الرزا، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے، یعنی آج پتہ لگ جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ بخدا میں انہیں مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا، جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا، پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اونٹ تھے میں نے ان سب کو اپنے پیچھے کر لیا، اور ان لوگوں نے میرے لیے ان اونٹوں کو آزاد چھوڑ دیا، لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے۔ وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا پہچان لیں کہ یہ دشمن کا چھینا ہوا مال ہے۔
اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے۔ میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے۔ جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکیں تو میں نے کہا، تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں سلمہ بن اکوا ہوں۔ تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا، اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے آگے اقرم تھے، ان کے پیچھے ابو قتادہ اور ان کے پیچھے مقداد بن اسود۔ محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمن اور حضرت اقرم میں ٹکر ہوئی۔ حضرت اقرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر حضرت اقرم کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا پلٹا۔ مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر زخمی کر دیا۔ بقیہ حملہ آور پیٹ پھیر کر بھاگے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کیا۔ میں اپنے پاؤں پر اچھلتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی خرت نام کا ایک چشمہ تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہسوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقبا کے بیٹے، تم قابو پا گئے ہو، اب ذرا نرمی برتو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج ہمارے سب سے بہتر شہسوار ابو قتادہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ ہیں، اور آپ نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شہسوار کا حصہ، اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی عذبہ نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرما لیا۔ اس غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا تھا، اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القریٰ، محرم سن 7 ہجری۔ خیبر مدینہ کے شمال میں 80 یا 60 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا، یعنی قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی۔ اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے، اس کی آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے تینوں بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے، تو آپ نے چاہا کہ باقیہ 2 بازوؤں یہود اور قبائل نجس سے بھی حساب کتاب چکا لیں، تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دورہ ہو، اور مسلمان ایک پیہم خونریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ چونکہ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ، فوجی انگیخت کا مرکز اور لڑانے بھیڑانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھا، اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگہ التفات کا مستحق تھا۔ رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے۔ پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا۔ نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم منافقین سے اور جنگ احزاب کے 3 بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ قائم کر رکھا تھا، اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھیں، اور ان دسیسہ کاروں اور سازشیوں کے سربراہوں مثلا سلام بن ابی الحقیق اور اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا تھا۔ لیکن ان یہود کے تئیں مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں
قدر تاخیر سے اس لیے کام لیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور جنگجو اور سرکش تھی مسلمانوں کے مد مقابل تھی، اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا، ان مجرم یہودیوں کے محاسبے کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا۔ خیبر کو روانگی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا، پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا۔ سورہ 48 آیت 20، اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا۔ جس کو فوری طور پر عطا کر دیا، اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے۔ اسلامی لشکر کی تعداد چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ پارہ 48 آیت 15، جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں۔ ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام حضرت سبا بن ارفتہ غفاری کو اور ابن اسحاق کے بقول نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو سونپا گیا تھا۔ محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اسی موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت سبا بن ارفتہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگ و دو کی۔ چنانچہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد نے تمہارا رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی سے ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی۔ خیبر کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل اسیر کو عبور کیا۔ اسیر کے عین کو زبر ہے اور سوا ساکن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں پر زبر ہے۔ پھر وادی صحابہ سے گزرے، اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، مگر یہ وہ رجی نہیں ہے جہاں ازل و قارہ کی غداری سے بنو لحیان کے ہاتھوں 8 صحابہ کرام کی شہادت اور حضرت زید و خبیب کی گرفتاری اور پھر مکہ میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی، اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی، لیکن اثناء راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا
تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کے راستہ بتانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں سے آپ نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کی بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ ایک رہنما نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایسے ہی راستے سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے آگے چلا، ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب راستوں پر آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک نام حزن یعنی سخت اور کھردرا ہے، آپ نے اس پر چلنا منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش یعنی تفرق و اضطراب والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا تیسرے کا نام حاطب یعنی لکڑہارا ہے، آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسیل نے کہا، اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ حسیل نے کہا، مرحب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر چلنا پسند فرمایا۔ راستے کے بعض واقعات۔ ایک، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر، کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ۔ عامر شاعر تھے، سواری سے اترے اور قوم کی ہدی خوانی کرنے لگے۔ اشعار یہ تھے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے۔ ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہدی خوان ہیں؟ لوگوں نے کہا، عامر بن اکوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا، اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی، آپ نے ان کے وجود سے ہمیں بہرور کیوں نہ فرمایا؟ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے، اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا۔ اسی لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید بہرور ہوتے۔ دو، خیبر کے بالکل قریب وادی صحابہ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لایا گیا اور اسے آپ کے حکم سے سانا گیا، پھر آپ نے کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا، اور اس کے بعد آپ مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، پچھلے ہی وضو پر اکتفا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں، مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ نے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے۔ ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم، محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اس پر حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام قلعہ نزات سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں ہیں، انہیں ہمارے حالات کا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی خبر نہ ہوگی، ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں گے، ہم ان کے شب خون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے۔ پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہو اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو رائے دی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ نیز جب آپ خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ لشکر ٹھہر گیا اور آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا چلو اللہ کے نام سے آگے بڑھو۔ جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے۔ جس رات خیبر کی حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہیں۔ فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔